یہ 610 عیسوی کی بات ہے۔ عرب اپنے تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ عرب کا معاشرہ بالکل ان پڑھ ہے۔ پورے مکہ میں گنتی کے چند لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں۔ جہالت کا اندھیرا اتنا گھنا اور گہرا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ خدا فراموشی کا عالم یہ ہے کہ اہل یعنی مکہ خدائے واحد کی ذات اور صفات سے مکمل نا آشنا ہے۔ عرب کا معاشرہ خدا فراموشی کی پستی میں اس حد تک گر چکا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ہر قبیلے کا اپنا بت نصب ہے۔ عرب کے ہر قبیلے نے لکڑی اور پتھر سے اپنے بت تراش رکھے ہیں، اور ہر بت ایک علیحدہ قبیلے کا معبود ہے، اور اس طرح کعبہ کے اندر موجود 360 بتوں کو خدا کا قائم مقام، خدا کا اوتار یا خدا ہی سمجھ کر پوجا جا رہا ہے۔ اس دور کا عرب کا معاشرہ تعصب، ہٹ دھرمی، ضد، قبائلی تفاخر، انانیت اور اپنی من پسندیدہ مذہب پرستی میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ حق کہنے اور حق سننے والوں کے لیے اس جاہلی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنگ و جدال اور قبائلی لڑائی جھگڑے اتنی عام سی بات ہے کہ معمولی باتوں پر قبائل کا تصادم 100 سال تک جاری رہتا ہے۔ کسی کی عزت، جان، مال اور آزادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ طاقتور کمزور کو غلام بنا لیتا ہے، یتیم بے آسرا اور ست پرستی سے محروم ہے۔ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تہذیبی اور شعوری پستی کی جو گہرائی سوچی جا سکتی ہے وہ عرب کے معاشرے میں موجود ہے۔ اسی دور اور انہی حالات میں مکہ کے ایک معزز اور معروف قبیلے کی شخصیت پر خدائے واحد کا کلام قرآن کی آیات کی شکل میں نازل ہونا شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کچھ یوں فرماتے ہیں: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا: اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور جب سورہ نمل کی 17 اور 18 نمبر آیات نازل ہوتی ہیں اور ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونٹیوں نے آپس میں بات چیت کی، اور ایک چونٹی جو کہ شاید ان کی نگران چونٹی تھی نے باقی سب چونٹیوں کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں تاکہ کچلی نہ جائیں، تو مکہ کے جاہل لوگوں میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ان آیات میں ایک ایسی بات کہہ دی گئی ہے جو مکہ کے اس دور کے لوگوں کے لیے بالکل عجیب اور نرالی بات ہے، مگر 17 اور 18 نمبر آیات میں کہی گئی بات اس زمانے کے لیے نہ صحیح مگر کئی 100 سال کے بعد آنے والے جدید سائنسی اور تحقیقی دور میں سچ ثابت ہونے والی ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کی یہ عظیم خبر کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح بستیاں بنا کر رہتی ہیں اور آپس میں بات چیت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا خیال رکھتی ہیں، انسانوں کے لیے تحقیق کے دروازے کھولنے والی ہے، بلکہ سائنس پر یقین رکھنے والے علمی اور تحقیقی دور میں قرآن کی صداقت کی ایک ٹھوس دلیل ثابت ہونے والی ہے۔ سورہ نمل کی ان آیات کے نزول کے تقریباً 1450 سال بعد جب انسان سائنسی ترقی کے درجہ کمال تک پہنچا تو چونٹیوں کے بارے میں قرآن میں دی گئی خبر صداقت کے اعلیٰ ترین معیار پر پوری اتری، اور سائنسدانوں نے دریافت کر لیا کہ چونٹیوں کی سپر کالونیاں یا بڑی بڑی بستیاں نارتھ امریکہ، یورپ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان میں موجود ہیں، اور آج یہ سائنسی طور پر معلوم حقیقت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح نہایت منظم بستیاں اور شہر آباد کرتی ہیں۔ یہ عقل مند مخلوق
نہایت اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بستیوں میں صفائی، سیکیورٹی، خوراک کے ذخائر، دشمن سے تحفظ کے طریقے، اپنی خوراک کے لیے فصلوں کی کاشت بالکل انسانوں جیسے انداز میں ہی کرتی ہیں۔ چونٹیاں بالکل انسانوں کی طرح اپنے مردوں کو دفن کرتی ہیں، بوقت ضرورت آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں، اور ان کے مابین ابلاغ کا بہت اعلیٰ نظام موجود ہے۔ چونٹیوں کی بستیوں میں بالکل انسانوں سے مشابہت رکھنے والے بازار ہوتے ہیں، جہاں یہ اپنے تجارتی سامان کا تبادلہ کرتی ہیں۔ چونٹیوں کے سر سے نکلے ہوئے بال یعنی اینٹینا وہی کام کرتے ہیں جو انسانی انگلیوں کی پورے اور ناک کرتی ہیں۔ چونٹیوں کا انسان کو حیران کر دینے والا 5 لاکھ اعصاب پر مشتمل نظام صرف 2 سے 3 ملی میٹر کے جسم میں بنایا گیا ہے، جو کہ انسانی جسم کا 10 لاکھواں حصہ بنتا ہے۔ چونٹیاں جو بھی کام اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کو 100% حد تک درست سر انجام دیتی ہیں۔ چونٹیوں میں قربانی اور احساس کا جذبہ موجود ہے، اور اسی خاصیت کی بنا پر انہیں جو کھانے کو ملے دوسری چونٹیوں سے بانٹ کر کھاتی ہیں۔ چونٹیوں میں ایک خاص قسم کی پتہ کاٹ چونٹیاں پائی جاتی ہیں جو گرے ہوئے پتوں کو کاٹ کر اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں۔ وہ ان پتوں کو کھا تو نہیں سکتی، مگر ان پر کھمبیوں کی کھیتی کاشت کرتی ہیں، اور سردیوں کے موسم میں اپنی پروٹین کی ضرورت انہی کاشت کی ہوئی کھمبیوں سے پورا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چونٹیوں کی بے شمار اور ان گنت ایسی ممتاز خوبیاں ہیں جو ان کو باقی مخلوق سے بہت بہتر ثابت کرتی ہیں۔ لیکن نہایت غور طلب بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن میں اس ننھی منھی مخلوق کی طرز زندگی اور معاشرت کی طرف ایک خفیف سا اشارہ کر دیا گیا، تاکہ جب انسان علمی اور سائنسی ترقی کی معراج پر پہنچے تو وہ جان لے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا ہرگز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں کچھ یوں فرماتے ہیں: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔